بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل ہاٹ ٹاپکس پر اپنے تمام دوستوں کو اور نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ہندوؤں کی مذہبی کتاب کالکی اوتار پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 1969 میں بھارت میں شائع ہوئی، جس کا نام ہے کالکی اوتار۔ ہندو کتابوں اور ویدوں کے مطابق کالکی اوتار وہ آخری شخص ہوگا جو ہندوؤں کے لیے مسیحا بن کر آئے گا، اور حیران کن طور پر جو نشانیاں کالکی اوتار کی بتائی گئی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی حد تک مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور پورے ہندوستان میں ہر طرف ہنگامے پھوٹ پڑتے اور کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش، جو کہ برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، سنسکرت زبان کے ماہر، ایک محقق اور اسکالر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کو ہندوستان کے معروف 8 برہمن پنڈتوں کے سامنے پیش کیا، جو اپنے اپنے شعبوں میں ماہر استاد مانے جاتے تھے۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے کے بعد یہ تسلیم کیا کہ کتاب میں پیش کیے گئے تمام حوالہ جات مستند اور مکمل تحقیق کے بعد شائع کیے گئے ہیں۔ دراصل اس کتاب میں ہندوؤں کے ایک بہت بڑے مذہبی رہنما کا تصور ملتا ہے، جس کا نام پنڈت نے اپنی کتاب میں کالکی اوتار رکھا ہے۔ ناظرین، یہ وہ باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں جو کہ کالکی اوتار کے حوالے سے یوٹیوب پر موجود ویڈیوز میں موجود ہیں، لیکن آج کی ویڈیو اس لیے خاص ہے کہ میں ان تمام یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز کا خلاصہ پیش کروں گا، لیکن جو کام میں نے الگ کیا ہے یا جو کام مجھے باقی یوٹیوبرز کی ویڈیوز سے ممتاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو مکمل تحقیق کے ساتھ پیش کی ہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دراصل آپ کو دکھایا کیا جا رہا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس کتاب میں پنڈت وید پرکاش نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو جس کالکی اوتار کا صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو 1400 سال پہلے مکہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی اوتار کا تصور اپنے دل سے نکال دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے سے موجود ویڈیوز میں لوگوں نے کی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وید میں درج ہے کہ کالکی اوتار زمین پر بھگوان کا آخری اوتار ہوگا، یعنی کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا، اور وید کی اس دلیل کا اطلاق پنڈت کے مطابق صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے زمین پر بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ وید کی دوسری دلیل کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے جو عرب کی طرف ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح وید کی تیسری دلیل کے مطابق کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومنابھ ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ بھگت کا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ اور دوسرے لفظوں میں یعنی عبداللہ ہے، اور سنسکرت زبان میں سومنابھ کا مطلب امن ہے، جس کو عربی میں آمنہ کہتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اسی طرح وید کی چوتھی دلیل میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور اپنے قول کا سچا، کھرا اور ایماندار شخص ہوگا۔ غور فرمائیں
تو پتہ چلتا ہے یہ دونوں غذائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذائیں تھیں، اور آپ پورے عرب میں اپنے کردار اور اپنی شخصیت کے حوالے سے صادق اور امین مشہور تھے۔ یہاں ایک پانچویں دلیل بھی پیش کی گئی ہے کہ کالکی اوتار کا خاندان بہت معزز اور مقبول ہوگا۔ یہ دلیل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صادق آتی ہے۔ آپ کا خاندان یعنی قریش قبیلہ پورے عرب اور عراق شام میں بے انتہا مقبول اور باعزت گھرانہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں وید کی ایک اور دلیل بھگوان کالکی اوتار کو ایک غار میں اپنے قاصد کے ذریعے پڑھائے گا۔ یہ دلیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100% درست بیٹھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تربیت اور تعلیم فرمائی اور وہیں آپ پر وحی کا نزول فرمایا۔ ہمارے ویدوں میں درج ہے بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین سواری عطا فرمائے گا جو زمینوں اور آسمان میں اس کو سیر کرائے گی۔ یہ بات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج پر براق جیسی عظیم سواری عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر فرمائی۔ نیز آگے چل کر وید پرکاش لکھتے ہیں کہ وید میں درج ہے بھگوان کالکی اوتار کی بے حد مدد فرمائے گا اور انہیں قوت عطا فرمائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنگوں خصوصاً جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کھل کر مدد فرمائی۔ ہماری تمام مذہبی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور نشانہ بازی میں ماہر ہوگا، اور پنڈت وید پرکاش نے اس پیشن گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ پیش کیا ہے کہ جو انتہائی دلچسپ اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا دور تو بہت پیچھے گزر چکا ہے، اب تو توپوں، ٹینکوں اور میزائلوں کا دور ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ لہٰذا یہ بات قابل عقل مندی نہیں کہ ہم ایک ایسے کالکی اوتار کا انتظار کریں جو تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح ہو۔ حالانکہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے جتنے بھی اشارے ملے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پورے اترتے ہیں، اور بقول یوٹیوبرز کے آخر میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب تمام ویدوں اور مقدس کتابوں سے حاصل شدہ دلائل کی بنیاد پر تحریر کی ہے، اور ہندو مذہب کے بڑے بڑے روحانی پیشواؤں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب میں نے یہ کتاب چھاپ کر عوام کے حوالے کر دی ہے، اور وہ خود اسے پڑھ کر ان دلائل پر غور کر سوچ لیں کہ یہ اشارے کس جانب جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں جو حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود پہلے سے بنائی گئی ویڈیو سے حاصل کیا گیا مواد ہے، جو کہ بغیر تحقیق کے مکھی پر مکھی مارنے کے مترادف لوگوں نے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دیا۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کروں۔ سوشل میڈیا پر اٹریکٹیو تھم نیلز بنا کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ کتاب کو پڑھ کر لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے۔ میں اس دعوے کی سراسر نفی کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسلمان ہونا ہوتا تو سب سے پہلے اسلام ڈاکٹر وید پرکاش پر لازم ہوتا، کیونکہ یہ کتاب اس نے تحریر کی تھی، اور اگر وہ اپنے دعووں میں اس قدر سچے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ یہاں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ کتاب 1969 میں پہلی دفعہ شائع کی گئی، اور یہ کتاب دراصل جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک احمدی اسکالر عبدالحق ودیارتی کی کتاب محمد ان ورلڈ اسکرپچر کا چربہ تصور کی جاتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ کتاب شائع ہوئی اور چھا گئی، نہیں، بلکہ جب پہلی دفعہ یہ کتاب 1969 میں شائع کی گئی تو پورے ہندوستان اور جہاں جہاں پر ہندو موجود تھے انہوں نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ نہ صرف ہندو بلکہ اس وقت کے مسلمانوں نے بھی اس کتاب کے خلاف بے حد آواز اٹھائی اور کہا کہ اس کتاب میں
جو الفاظ شامل کیے گئے ہیں یا جو تعبیرات اور تشبیہات پیش کی ہیں وہ دراصل سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، اور ہندوؤں کے مطابق جو تعبیرات اس کتاب کے اندر پیش کی گئی ہیں وہ دراصل بدھ مت کے آخری روحانی پیشوا گوتم بدھ پر تو صادق آتی ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بالکل صادق نہیں آتی۔ کتاب کے حوالے سے کیے جانے والے احتجاج میں ہندو مذہبی رہنماؤں کی طرف سے دو اہم نکتے پیش کیے گئے جو کہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہندو نظریے کے مطابق کالکی دیوا بھگوان وشنو کے روپ میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ انسان نہیں ہوں گے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اپنے دوسرے بنیادی عقیدے کے مطابق ہندو مذہبی رہنماؤں نے کہا ہے کہ کالکی دیوا ماضی کے کسی بھی زمانے میں ظاہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کلیوگ کے اختتام پر دنیا میں آئیں گے، اور ہندو کتابوں کے مطابق کلیوگ میں ابھی بھی 4,27,000 سال باقی ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہندوؤں کی ایک تنظیم اگنی ویر نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اس کتاب کے حوالے سے، اور جو پٹیشن کا مین نکتہ تھا اس کے لیے انہوں نے ورڈ استعمال کیا انٹرپولیشن۔ اس کی اگر ہم گوگل پر تعریف دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے دا انسرشن آف سم تھنگ آف اے ڈفرینٹ نیچر انٹو سم تھنگ ایلس، یعنی کسی نئی چیز کو کسی دوسری چیز کے اندر گٹمٹ کر دینا یا ملا دینا۔ یہاں پر یہ بات بھی کہا گئی کہ وہ گوشت کھاتا ہوگا، اس کے جسم سے خوشبو آتی ہوگی اور اس کی بہت ساری بیویاں ہوں گی۔ یہ بات تو گوتم بدھ کے اوپر بھی بالکل صادق آتی ہے، تو کیوں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کتاب کو جوڑ دیا گیا؟ یہاں میں ایک اہم نکتہ اٹھا رہا ہوں کہ اس کتاب کو سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ زینت ملی جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کتاب کے حوالہ جات کو اپنے عوامی اجتماعات میں کھلم کھلا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے۔ یہاں میں ایک اور اہم چیز کا ذکر کر دوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور مسلم اسکالرز نے اس کتاب کے مندرجات کو اپنی کتابوں میں شامل کیا، جس سے یہ ہوا اٹھی کہ شاید اس کتاب میں پیش کیے گئے نظریات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتے ہیں۔ ناظرین، یہ سارے حقائق اور ویڈیو کا پہلا حصہ یقیناً آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں طرف کے نظریات کو بہت اچھی طرح سمجھ کر کوئی رائے بنائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس قسم کی ویڈیوز کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شیئر کیا کریں، کیونکہ مذہبی حوالوں سے جس قسم کا مواد سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔